السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر عفان کیسر پوڈ کاسٹ۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ سے گزرتے زندگی میں پھر زندگی کو زندہ کیے۔ میرے ساتھ ہیں ابرار الحق صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ سر ایک شعر ہے کہ مسلسل جاری ہے مجھ میں ہی تعمیر میری، کہیں سے بنتا ہوں تو کہیں سے روز بکھر جاتا ہوں۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ شعر آپ کی ذات پہ من و ان فٹ آتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ یو تھنک یور کیریئر، یور لائف، یور اٹائر ایز اے میوزیشین اینڈ دین ٹرننگ ٹو بی اے میوزیشین ٹرن پولیٹیشین، اور کون سا سفر اچھا رہا؟ میرے خیال میں آپ بہت بڑا بیچ میں سے ایک مائل سٹون مس کر رہے ہیں، فلانتھروپی۔ وہ سر اس کی طرف آنا ہے آگے انشاءاللہ۔ وہ ایک کیونکہ پالیٹکس اور میوزک کے درمیان تھا نا وہ، تو جو آپ نے بات کی بننے کی اور بکھرنے کی، تو ایک مستقل عمل ہے، اور بکھریں گے نہیں تو دوبارہ صحیح طرح سے بہتر انداز میں نہیں بن سکیں گے۔ تو ایک مسلسل عمل ہے انسان کا بننا اور بکھرنا۔ تاہم ایک اور شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے یہ اچھا بڑا کہا تھا کہ جسے منزل سمجھتا ہوں وہ پھر منزل نہیں رہتی، حجاب و نور کا یہ سلسلہ یارب کہاں تک ہے۔ تو منزلیں آگے سے آگے کی تلاش کرنا، وہ ہر موڑ پہ آپ کو نئے راستے اور نئی منزلیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی ہم نشیں، کم سے کم افلاک تک پرواز ہونا چاہیے، اور جب آ جائیں حرکت میں پرو بالو وجود، افلاک سے پرواز کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مستقل عمل ہے، ایک اسٹرگل ہے زندگی جو ہے، اٹ گوز آن اینڈ آن، الحمدللہ۔ سر ابھی ریسنٹلی میں نے دوسری شادی پہ بھی آپ کا موقف سنا، اور اصولی طور پر تو عشق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں تین عشق ہیں: موسیقی، سیاست، اور آپ کا سہارا ٹرسٹ اور یہ ساری خدمت۔ کس عشق میں معراج زیادہ ہے، مزہ زیادہ آیا، اور کس ایک عشق کو آپ کہیں گے کہ یہی ڈومینیٹنگ ہے، باقی سب تو راہ چلتے سلسلے تھے؟ اصل میں نا جو نقد و نقدی سودا ہوتا ہے نا، اس کا مزہ اپنا ہوتا ہے۔ جو فلانتھروپی ہے نا، اس کا نقد و نقدی سودا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اسپتال بنایا، اگرچہ محنت لگتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں بنتا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا والی بات ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، لیکن جب بن جائے اور لوگ علاج کروا کے فری وہاں سے جا رہے ہوں، تو لوگوں کی زندگیاں بچ رہی ہوں، بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن وسیلہ بن رہا ہو، تو اس کا لطف بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کا جو مزہ ہے وہ پالیٹکس ایک خواب کی طرح ہے کہ آپ کو ایک ایسا رول ملے جس سے آپ پالیسیز چینج کر کے ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلی لے کے آئے۔ سوشل ورک سے ایک چھوٹے اسکیل پر تبدیلی آپ لا سکتے ہیں، جیسے چلو 40-50 لاکھ لوگ تھے، ان کو ہاسپٹل مل گیا، میڈیکل کالج مل گیا، کینسر ہاسپٹل مل گیا، وہ چل رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں تو 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور صرف ہیلتھ ایک شعبہ نہیں ہے، تعلیم بھی ہے، روزگار بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ہے۔ سو بے شمار کام ہے جو پولیٹیکل چینج سے ہو سکتا ہے، مگر نیچرلی اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کا ہونا، جس میں آپ کے وہ خوابوں کی تکمیل ہو، وہ ہونا بڑا ضروری ہے، جو مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہے تھے۔ سر شوکت خانم، سہارا ٹرسٹ، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو بڑی انسپریشن رکھتے ہیں، جس میں آبویسلی ایک افیلیشن ہے، فیملی کی افیلیشن ہے، اور یہ سارا کچھ۔ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ دیز پروجیکٹس ان کرنٹ سرکمسٹانسز، جب شدت پسندی ہے، لوگوں کے اندر انٹالرنس ہے، کیا یہ کہیں افیکٹ ہوئے، متاثر ہوئے؟ نہیں، الحمدللہ۔ وجہ پوچھے کیوں نہیں ہوئے؟ جی، میں بڑا حیران ہوا جب میں خان صاحب کا ایک پرانا انٹرویو سن رہا تھا، کہنے لگے کہ شوکت خانم کو ایک ڈپ آئی تھی جب میں پولیٹکس میں آیا تھا نیا نیا، اور وہ ڈپ آئی تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے پولیٹیکل سینیریو میں اس وقت نون لیگ کی گڈی بہت آسمان پہ تھی، تو خان صاحب پولیٹکس میں آ گئے، لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کدھر آ گئے ہیں، آپ کرکٹ کھیلیں۔ اس وقت سوچ فرق تھی نا،
تو آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. ان کے خیال میں خان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا تھا. اور اس سال الیکشن کے بعد لوگوں نے شوکت خانم کو پیسے ہی نہیں دیے, بہت کم پیسے ملے, تو ان کو پلاٹس بیچنے پڑ گئے اور پھر انہوں نے اپنا کام چلایا. سو ایسا ٹائم آ جاتا ہے, ٹف ٹائم, جب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط ہیں, لیکن آپ کو بعض اوقات وقت ثابت کرتا ہے کہ آپ غلط نہیں تھے. یو نو میرا جو سیاسی لیڈر ہے نا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور میں نے خان صاحب کو اس لیے لیڈر مانا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے, اور اس وقت تک مانتا رہوں گا جب وہ ان کا نام لیتے رہیں گے. ہاں, یہ ضرور غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں کہ ان کا صرف نام نہیں لینا, ہم نے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے. جہاں جہاں ہم نے فالو نہیں کیا, ہم انٹالرنٹ ہوئے ہیں, ہم تھوڑا سا صبر کا دامن چھوڑا ہے, ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ غلطی خان صاحب سے یہ بھی میری ایک سوچ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں غلطی میرے خان صاحب خیال سے میں بھی ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ایز اے پولیٹیکل. خان صاحب اکیلے تو ذمہ دار نہیں ہو سکتے, جو نیچے مشورے دینے والے, بے شمار ایسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں ہم سے. پارٹی کے اندر الیکشن کروا دیں, ایک بڑا, بیکاز وہ بندہ چینج چاہتا تھا نا, بڑے پیمانے پہ, لیکن اسٹریٹ وزڈم یا وہ چیزیں کچھ اور ریکوائر کر رہی ہوتی ہیں. ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, سلطان, کیا نام ہے ان کا, سب کانٹیننٹ کا بادشاہ تھا جن کو ویسے وائزسٹ فول بھی کہتے تھے, سلطان محمد تغلق. وہ اس نے پیپر کرنسی سب سے پہلے انٹروڈیوس کرائی تھی. یہ دنیا میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یوتھ کو کہ پیپر کرنسی سب سے پہلے اس کا آئیڈیا آیا. اچھا, انٹروڈیوس کرا دی, اس کا کاؤنٹر فیٹ بن گیا. آئیڈیا بہت کمال تھا لیکن پری میچور تھا, اس کے اوپر پراپر ورک نہیں ہوا تھا. اسٹریٹ کے ریئیکشن کو گیج نہیں کیا گیا تھا. وہ فائر بیک ہوا آئیڈیا, اور جس سے 10 لاکھ کرنسی پھینکی تھی تو اس نے, اب چیزیں بہت زیادہ خرید و فروخت ہونے لگ گئی, لوگوں نے اپنی اپنی چھاپ لی تھی. انہوں نے کہا واپس کریں کرنسی, جب واپس آنے لگی تو 40 لاکھ واپس آ گئی, پرنٹ 10 لاکھ کیے تھے. صحیح, آئیڈیا فلاپ ہو گیا. آئیڈیا برا نہیں تھا, آج بھی پیپر کرنسی رائج ہے. ایگزیکیوشن اور اندر کی چیزیں جو ریئیکشن ہونا تھا اس کو پراپرلی ورک آؤٹ نہیں کیا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسٹریٹ کا جو ریئیکشن تھا اسے گیج نہیں کیا گیا؟ آپ کے سامنے ہے, مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعے کو دیکھ لیں, 400-500 لوگ تھے, 1000 لوگ تھے. یہ جو فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا ادھر ادھر نوجوان بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جعلی آئیڈیوں, وہ تو کچھ 10-20 لاکھ ہیں. یہ 10-20 لاکھ اگر ادھر پہنچ جاتے, میں ایک بات کر رہا ہوں, یا کہیں بھی چلے جاتے, جلسے میں ہی آ جاتے, سچویشن فرق ہونی تھی. نیم گرم پانی میں انڈے نہیں ابلتے. پھر آپ اپنے آپ کو ٹرکی کی مثال نہ دیں. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا. تو عمران خان اکیلا کیا کرے یا 4 لوگ اکیلے کیا کریں؟ اول پہ تو ہمیں وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بہت سارے طریقے تھے. میں پھر کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ترین ہے. صلح حدیبیہ نظر آتی ہے, آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت نظر آتی ہے. آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ جو مس ہینڈلنگ ہو گئی, جو گیج کرنا چاہیے تھا وہ گیج نہیں ہوئے, تو اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہاں غلطی ہو گئی؟ کنڈیم کرنا اور چیز ہوتی ہے, غلطی کا اعتراف کرنا اور چیز ہوتی ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو پراپرلی ریڈ نہیں کیا. صحیح, ریڈ کیا ہوتا آج سچویشن جی. سر بلو یا بلہ دونوں میں آج بھی کس سے محبت زندہ ہے؟ دونوں سے محبت زندہ ہے. صرف الف اور واو ہے نا, اسی شدت سے زندہ ہے. آف کورس. صحیح. دیکھیں, میں ایک چیز میں عرض کر دوں, سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی پارٹی جوائن کریں گے, تو میں نے کہا بڑا ہی فضول سوال ہے. میں نے نہ کوئی پارٹی جوائن کی ہے, نہ کروں گا, نہ کوئی چھوڑی ہے, نہ چھوڑوں گا. پالیٹکس سے سائڈ پہ ہوا. میری اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر تھی. پالیٹکس سے سائڈ پہ کیوں ہوا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میرا جو فیصلہ ہے, لوگوں کے خیال میں جی آپ کو حسین بن کے تو بچے مروا لینے چاہیے تھے, آپ کو بھی بیچ میں شہید ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا. لیکن میں نے اس کو سہارا کو بھی دیکھا, اچھا یہ ہسپتال بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, میڈیکل کالج بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ چیزیں, یہ ایسے, یہ میرے بچے ہیں, یہ فلانا ہے, یہ سارا
کافی کچھ تھا جو میں لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا، تو پھر ان کو رائے نہیں قائم کرنی چاہیے اپنی کسی کے بارے میں بھی۔ باقی تو آج بھی میں نے ایک جگہ پہ انٹرویو میں ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ساری نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے اور میرے گناہ لے جاتا ہے۔ سر فیصلہ ذاتی تھا یا بس سوچنا پڑا؟ نہیں، بالکل ذاتی نہیں تھا، پوری فیملی نے مجھے انسسٹ کیا۔ فیملی سے باہر کسی نے انسسٹ نہیں کیا، فیملی ہی تھی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں آن سٹیک تھی، بہت ساری چیزیں آن سٹیک تھی، صحیح۔ کوئی بھی میری جگہ ہوتا نا، کوئی مطلب مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میں بتا دوں پاکستان کے لیے میری دعا ہے کہ میری پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے جان جائے اور اللہ اس کو قبول کرے شہادت کو۔ یہ جو بھی فیصلہ تھا یہ اور لوگوں کی جانوں کے لیے تھا، یہ اور بڑی کاز کے لیے تھا، اس لیے اس کا تو بلہ کچھ دیر کے لیے پچ پہ رکھ کے بلوں کے پاس واپس لوٹنا پڑا۔ دیکھیں بلہ ویسے ہی پچ پہ پڑا ہوا ہے ابھی، بلہ آپ دیکھیں نا، بلہ میرے ہونے نہ ہونے سے نا، میں نے یہ بھی دیکھا تھا، میں نے یہ بھی سوچا تھا، میں تو ویسے ہی سائڈ لائن تھا نا، میں تو صرف ایک مجھے وہ لاتے تھے چلو آ کے تقریر کر دو یا گانا سنا دو نا، میری تو یہ والی، تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑنا تھا کہ میں بیچ میں جیسے۔ تو دوبارہ بلہ اٹھا کے کوئی چھکے چوکے لگانے کا موڈ ہے یا بس بلہ ابھی پچ پہ ہی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے گا، اللہ اچھا وقت لے کر آئے گا، دوبارہ اوپننگ بیٹسمین کوئی کردار ادا ہو۔ اللہ اچھا وقت لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح، لیکن یو تھنک کہ ابھی وقت اچھا نہیں ہے؟ ابھی ٹف ٹائم ہے، پاکستان کے لیے ٹف ٹائم ہے، اور میری دعا ہے کہ اندازاً سر کتنے سال اور؟ خان صاحب از 70+ ناؤ، اچھا وقت کب، کتنے سال اور؟ دیکھو اگر تو ہم خان صاحب ان کی صحت کے حوالے سے دیکھیں نا، تو یہ 100-150 سال کہیں نہیں جاتا بندہ انشاءاللہ۔ اگر اسی طرح اندر پہاڑیاں ہوں، ایکسرسائز ہو، ڈمبلز ہوں، ایکسرسائز ہو رہی ہے ویسے؟ وہ فٹ ہے، سب سے بڑی بات ان کی نروز ہیں، ویری ویری اسٹرانگ نروز، اور پھر ان کی تو کوئی انفارمیشن ہے اندر، ایکسرسائز، جم، سارا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، جم، کھانا، ایکسرسائز، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز جیسے میں نے پہلے کہا نا، انسان کو مارتا ہے اس کا دماغ، اور اس کی دماغ کی کمزوری، بالکل، مینٹل ہیلتھ از ایٹ پیک ایز اے، تو وہ اس معاملے میں از ویری اسٹرانگ، تو اس لیے ان کو اسٹیل کی نروز ہیں۔ ہاں، یہ تو اوپوننٹس بھی مانتے ہیں کہ، اور ایک ان کا بینیفٹ جو بہت بڑا ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا تھا اسٹیل کی نروز کیوں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہر کسی کی، یا شاید میری نہیں ہو سکتی نا اس طرح کی، کیوں؟ ان سے کسی نے پوچھا تھا قاسم کیوں نہیں آئی، قاسم اور سلیمان کو آپ بلانا، ملنا نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا آپ کو آئیں پاکستان، کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، ان کو پاکستان میں خطرہ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو بچے باہر ہوں تو پھر ذرا نروز اور بھی زیادہ اسٹیل کی ہو جاتی ہے کہ I've got nothing to lose، چل بھائی۔ صحیح، لیکن جن لوگوں کے بچے یہاں پہ ہیں، I hope you understand، obviously اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اولاد فتنہ ہے، فتنہ، تو پھر وہ باقی آپ سیانے ہیں۔ دل دکھی ہے سر؟ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے۔ صحیح، دل بھی جو ہے نا وہ اسٹیل کا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اچھا وقت آئے گا پاکستان کے لیے، ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا۔ ہم کام کر رہے ہیں نا ہاسپٹل پہ، میڈیکل کالج پہ، کینسر ہاسپٹل پہ، مزید ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، جو اس ملک کو ہم نے نہ چھوڑنا ہے انشاءاللہ، اس میں کام کرتے رہنا ہے۔ کبھی کبھی بندہ میچ ہار جاتا ہے، قوم سے گالیاں پڑتی ہیں آپ کو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ باہر جاتی ہوئی گیند کو یہ دیکھو اٹھا کے یہ کر دیے، بڑی دنیا آپ کو برا بھلا کہتی، کوئی بات نہیں، پریپیئر فار دا نیکسٹ میچ، آپ نے فائنل جیتنا ہے، جب دنیا سے جانا ہے فائنل جیت کے جانا ہے انشاءاللہ، وہ اس ملک کے اندر ہم انشاءاللہ مثبت تبدیلی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہ پھر جائیں گے اس ملک سے اندر، اس سے پہلے جان نہیں چھوڑیں گے۔ الیکشن سے چند روز قبل فیصلہ کیا کہ آئی تھنک اٹس ناٹ مائی گیم، کوئی سپورٹ لیش تھا یا لگ رہا تھا کہ نہیں شاید میں چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہا، یا فیملی کا پریشر تھا؟ اور پھر اس بار جب الیکشن
وہ میں نے چیزوں کو وے کیا اور مجھے لگا کہ نہیں لڑنا چاہیے اس دفعہ. یہ بھی ذاتی فیصلہ تھا؟ فیملی تھی یا فیملی سے باہر بھی کوئی تھا؟ ذاتی فیصلہ تھا بالکل، اور فیملی نے بھی یہی مشورہ دیا. فیملی سے باہر سے کوئی مشورہ نہیں تھا؟ نہیں، یعنی یہ اس فیصلے میں فیملی سے باہر تو بلکہ یہ مشورہ تھا کہ لڑیں. اچھا، فیملی سے باہر یہ مشورہ دیا گیا کہ لڑ لیں، آپ نے لڑنا ہے. اچھا سر، خود کسے ووٹ دیا؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو بتا سکتے ہیں. بلو کو دیا کہ بلے کو دیا؟ بلو تو الیکشن میں ہی نہیں کھڑی ہوئی تھی، تو پھر ظاہر ہے کس کو دینا تھا، پیچھے کون رہ جاتا. صحیح. سر یہ بتائیں، اب جو موجودہ سنیریو ہے پاکستان میں، بڑے کرائسز ہیں، مطلب دیر از اکانومی ایٹ ہالٹ، اور اے آئی ایک جائنٹ بن گیا ہے، انڈیا اس کا ہب بن گیا ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک وقت تھا انڈیا پاکستان کو کمپیئر کیا جاتا تھا، اب کمپیئر کیا جاتا ہے پاکستان اور افغانستان کو. شاید ہم اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. تو کیا ہمارے مسئلے صرف تندوروں پہ روٹیوں تک رہ گئے ہیں، یا ہمارے مسئلوں میں کردار جو پولیٹیشنز کا ہے وہ صرف تندوروں تک رہ گیا؟ بڑا آپ نے میرا دل دکھانے والا سوال کیوں ڈاکٹر صاحب پوچھا. آپ کوئی اور گل نہیں کر سکتے تھے، لیکن بات امپورٹنٹ بھی بہت ہے، تکلیف دہ بھی بہت ہے. اصل میں نا وہ لوگ جو کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں نا، یوں سیاستدان، فوجی، فلانے یہ سارے ایک دوسرے کی طرف، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 3 انگلیاں ان کے اپنے طرف اشارہ کر رہی ہوتی. قوم اللہ کا فیصلہ ہے بھائی جان. جیسی قوم ہوتی ہے میں ویسا حکمران مسلط کر دیتا ہوں تم پہ. چیڑا پٹو او ہوئی لالے. قوم بھی ٹک ٹاک تھے، حکمران بھی ٹک ٹاک تھے. کیا بات. دیکھیں، مجھے کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں آج کل اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے سارا، تھرو آؤٹ اسٹیبلشمنٹ. ہم سارے اپنی اپنی ذات کے اوپر اگر توجہ دیں، سوچیں ذرا کہ ہم لاسٹ ٹائم اسٹیبلشمنٹ کب بنے تھے، تو آپ کو اندر سے جواب مل جائے گا. سر، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس سے چھوٹی وہ رکشے والے کے لیے، وہ ایک عام آدمی کے لیے. میں مثال دیتا ہوتا ہوں، میں نے برکی پہ کوئی 2-3 ایکڑ زمین لی 4-5 سال پہلے، تو بوٹا ایک مزارہ تھا، اس کو میں نے وہاں پہ لا کے رکھ دیا. میں کہا بوٹے بچے بھی لایا تھے، چل تو گزارا کہتا میں ڈنگر لایا ہوں. میں نے کہا ہاں، اپنے مویشی بھی لیا. تو اس کا اچھا گزارا ہو رہا، 3 ایکڑ جگہ تھی اس کے پاس اور سارا معاملہ. میں نے وہ جگہ بیچ دی، قبضہ دینا تھا. تو میں نے کہا بوٹے وہ قبضہ دے دینا. نہیں سر، میں مل کے گل کرنی ہے. میں کہا مل کے خیر ہے، آ جا. آ گیا. کہنا سر تسی تو زمین ویچ دیتی ہے. میں کیا ہاں. کہنا ہوں میں جانا تو جنہیں خریدی وہ جانے، میں انہوں قبضہ ہی نہیں دینا. میں کہا بوٹے میں نے زمین بیچ دی ہے، تجھے قبضہ دینا پڑے گا. بوٹا اسٹیبلشمنٹ بن گیا، کہتا میں تو نہیں دینا قبضہ. صحیح. میں کہا میں سمجھنا تیری مجبوری. میں چھوٹا سا گھر، اویس تھا لڑکا، اس کو بول کے میں نے کہا اویس اس کا نا گھر کا بندوبست کر دے تو اس میں یہ رہ لے گا. تو اس کی میں نا پھر سوچتا ہوں کیا کرنا ہے اس کا کرائے کے گھر کا. کہتا سر بچیاں دی کتنے عادت بن گئی کھلے علاقے چ رہن دی، میں بچوں کو کتنے چھوٹے جے گھر چ لے کے جاؤں. پھر میں اسٹیبلش بن گیا، اسٹیبلشمنٹ. پھر میں نے اس کو نکالا وہاں سے. سوچو جس کو موقع مل جاتا نا، کم کوئی نہیں کرتا. آپ کسی بھی ڈپٹی کمشنر کسی کے ضلع کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کے پوچھو کہ مقدمات زیادہ کس کے خلاف کیے. وہ کہے گا 70% اپنے سگے بھائیوں کے خلاف کیے ہوئے ہیں، اپنی والدہ کے خلاف کیے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، خدا کی قسم، اپنے والدین کے خلاف، اپنے بہنوں بھائیوں کے خلاف، اپنے بچوں کے اپنی بہنوں کے خلاف کیے ہوئے ہیں مقدمات، اور جعلی ہیں، جھوٹے ہیں. تو یہ قوم پھر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، ان کے سامنے آپ ہاتھ جوڑیں کہ اپنا کردار بدلنے کی کوشش کریں پلیز. اچھائی کی توقع رکھنے سے پہلے کہ آپ کے اوپر کوئی اچھا ہوگا، آپ کو اچھا بننا پڑے گا. اس نے کہا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم سوٹی اٹھا کے نکل آئیں گے بدلنے کے لیے تو بدلے گا. نہیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تب بدلے گا. ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بلے شاہ تو اڑدیاں پھاڑنا ہے، جڑا کار بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپ انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں دائیں بائیں،
ادھر سارے ادارے بڑے انصاف پسند ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا انصاف کا دور کفر کا نظام چل سکتا ہے، نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ادھر سرے عام عدالتیں بکتی ہیں ہماری. آپ کسی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں. سو دکھ ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم سر پھینک کے اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں کہ چلو جیل میں اگر ہوتا تو میری گڈی چڑھی ہونی تھی اس وقت. میں ساتھ میں نے 2 کتابیں لکھ دینی تھی، ساتھ میں نے 3 البمز لکھ لینے تھے، میرا تو فائدہ ہو جانا تھا. کبڑے کو لات راس آ جانی تھی. ادھر بیٹھ کے میں کیا کر رہا ہوں اور پھر فیم اور نیکسٹ لیول پہ چلے جانا تھا. آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے کئی دفعہ کہ آپ نے ان کینسر پیشنٹس کا علاج کرنا ہے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کو پوری دنیا سے جا کے چندہ مانگ کے لانا ہے اور معاملات کرنے ہیں، یا آپ اپنی فیملی کو بھی ان کی عزت کو بھی بچانا ہے. تو یہ آپ کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس بار لات تھوڑی سخت تھی شاید، اس لیے پھر بہت سارے فیصلے کبڑا ہوتے ہوئے دیکھنے پڑے. ٹھیک سر، کچھ نام لوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے، تو لیٹس ریٹ دیم ان مورل کریکٹر اور لائلٹی ایز اے ہیومن بینگ. چھوڑ دیں کیا وابستگیاں ہیں کیا وابستگیاں نہیں ہیں. فیاض الحسن چوہان، فروخ حبیب، اسد عمر صاحب، فیصل جاوید، فردوس عاشق اوان، فواد چودھری. جسٹ ریٹ دیم. نمبر 1 means the best and the lowest mean the میرے lowest. خیال ہے آپ نے الٹا چلا دیا سارا. پہلے نمبر پہ فیصل جاوید، وہ کے پی والے کی بات کریں نا آپ؟ فیصل جاوید جی ہاں، فیصل جاوید، اسد عمر، اور اس کے بعد کون تھا؟ فیاض الحسن چوہان، نہیں، یہ فاروق تو حبیب. آخر پہ رکھے نا آپ ان کو. اچھا، فواد چودھری صاحب. ہاں، فواد چودھری. فردوس عاشق اوان. فردوس عاشق بھی تھوڑا سا آخر پہ ہی ہیں. وہ کافی پارٹیز، ان لوگوں نے پارٹیز چینج کی ہوئی ہیں نا. اب میں کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا کبھی انشاءاللہ. تو بس ایک آئے تھے. So you rate فیصل جاوید، اسد عمر صاحب at a good stature. ہاں صحیح. اور شیریں مزاری وغیرہ. صحیح. سر، جواد احمد اینڈ آپ سیم اٹائر. اب مجھے کوئی کہے کہ ڈاکٹر عفان کی فلانے ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو کوئی پروفیشنل رائیولری تو سمجھ آتی ہے، بٹ دین کمز پولیٹیکل تھنگس. اور پھر پولیٹیکلی اتنی ایکسٹریم پہ ڈو یو تھنک کوئی مورل بیشنگ ہے، پرسنل بیشنگ ہے، یا بس پسند ہی نہیں ہے؟ میں نے اس کے بارے میں کبھی زیادہ سوچا ہی نہیں ہے. اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اسپیشل سا شروع سے. تو میں نے اس کو اپنے بارے میں بولتے ہوئے سنا سوشل میڈیا پہ. میں ہنس دیتا ہوں اور بس میری دعا ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے. سو اس لیے ان سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے. تو کوئی سنگر سر، آپ نے بھی ابھی بھی یو آر اسکائی ہائی. جواد احمد صاحب کو میں نے خود اپنے بچپن میں بڑا دیکھا، سامنے سے بھی گاتے دیکھا، اور مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا پاکستان میں پالیٹکس کا گٹر اتنا میلا ہو چکا ہے کہ وہ سب نگل جاتا ہے؟ اور ڈو یو تھنک کہ آپ کی یا جواد احمد صاحب کی پولیٹیکلی ٹرن اوور کوئی غلط فیصلہ تھا؟ سیاست میں آنا ہی غلط فیصلہ تھا؟ مجھے پتہ نہیں ہے. وہ تو مجھے کل کوئی کون بتا رہا تھا کہ کہتا اس کی برابری پارٹی کے اگر الفاظ نوٹ کر لینا تو ابرار، اس میں بھی ابرار نکل آتا ہے. تو اس کی ہر موو کے اندر ایک ابرار ضرور ہوتا ہے. پنجابی گانوں سے لے کے خاص محبت ہے. ہاں، بہت محبت ہے پنجابی گانوں سے لے کے. پھر میں نے جب چیریٹی کا کام شروع کیا، یہ فالو آؤٹ بیچارے سے ہوا نہیں، تو بعد میں اس نے کہا نہیں چیریٹی کھٹی ہوتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کام یہ نہیں اچھا، یہ بھکاری بننا. حالانکہ انسٹیٹیوشن بنانا اور یہ کرنا تو اچھی بات ہے، اور یہ سیلف سسٹینیبل بھی ہے. اب ہمارا انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ فائدہ ہوتا ہی رہے گا نا عوام کو. اگر آپ ثواب کی بات اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کی بات، اس سے یہ بڑا برا لگتا ہے میں اللہ کی باتیں کرتا ہوں، حالانکہ اس کے خیال میں گناہ گار کو اللہ کی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی. میں سمجھتا ہوں گناہ گار کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کرے. اور یہ دل کے راز کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے، یہ سوائے اللہ کی اور کو نہیں جانتا. اس لیے اتنا بڑا اور کسی پہ بہتان لگا دینا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کوئی صحابی موجود تھے تو انہوں نے فرمایا، کوئی صحابی کہنے لگے کہ وسلم اس کو نا فلاں صحابی ان کو گھوڑے پہ چڑھانے کے لیے بھی نا ایک بندہ چاہیے، تو سارے ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چغلی کر دی. تو وہ کہنے لگے کہ آقا یہ بات درست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے واقعی اس کو چڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات درست ہے اس لیے چغلی ہے، اگر بات درست نہ ہوتی تو پھر یہ بہتان تھا، اس کا زیادہ بڑا گناہ ہے. تو کسی کے بارے میں اتنی بڑی رائے قائم کر لینی کہ یہ مذہبی باتیں کرتا ہے تو یہ منافق ہے، استغفر اللہ العظیم، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. اور جب اس نے کہا تو میں نے اپنے آپ کو دھیان سے دیکھا اور سوچا، میں نے کہا بہر اللہ باقی کہیں تو ہے تو نہیں منافق. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے اتنے وثوق کے ساتھ، تو میں نے کہا میں نے پھر اپنے آپ کو اسیس کیا کہ اچھا میں نے یہ بات کی تھی، یہ کیوں کی تھی، وہ کی تھی، وہ کیوں کی تھی. پھر میں نے کہا نہیں، میں تو بالکل نیت سے کی تھی. پھر میں نے کہا شکر الحمدللہ. اچھا کوئی اگر آپ الزام لگائے نا تو اس کو اٹھا کے ایک دم پھینک نہیں دینا چاہیے، اسیس کر لیں، کیا پتہ درست ہو. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. وہ درست ہو سکتا ہے کیونکہ اگلا بندہ بات کر رہا ہے، کوئی تو اس میں صداقت ہو سکتی ہے. تو آپ اسے اسیس کریں کہ کیا یہ میرے پہ لاگو ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ کو ظالم کہہ دیا تو آپ کہیں گے اچھا یار میں نے کوئی ظلم کیا نیئر پاسٹ میں، کس سے ہوا ہے؟ نہیں یار نہیں اللہ کا شکر ہے نہیں. پھر آپ مطمئن ہوئے، پھر آپ کسی سے پوچھ لیتے یار تمہیں لگتا ہے کہ میرا ظلم شلم ہوا ہے، تو وہ بھی اگر کہہ دینا کہ نہیں سر نہیں کوئی نہیں ہوا، تو پھر بندہ مطمئن ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو میں سیب کہتا ہوں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بیورو. تو میں نے اس کے الزاموں کو ایسے پھینکا نہیں، میں نے اٹھایا اس کو پرکھا، ادھر ادھر سے کنفرم کیا، لوگوں نے کہا نہیں شکر ہے الحمدللہ. سو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو کوئی بھی لقب نام دینے سے پہلے نا انسان، بات وہی ہے کہ یہ کیا تو اپنی طرف 3 انگلیاں ہیں. سر بندہ جب نیگیٹیوٹی ایک گڑھے کا نام ہے. میں نے میڈیکلی یہ دیکھا ہے کہ دیر آر سم مائنڈ سیٹس، اور بعض اوقات انسان ووکل وینٹیلیشن کرنے لگ جاتا ہے جب بہت ہی بس ہوئی ہوتی ہے، تو کچھ چونٹی وڈی ہو کسی کو تو اسٹارٹ ہی ہو جاتا ہے، پھر چپ نہیں کرتا. تو آئی ایم نو ون ٹو کمنٹ آن دس، لیکن وہ چونٹی رکی نہیں، مسلسل رہی. جواد احمد صاحب مسلسل بولتے ہی چلے گئے اینڈ اسٹل ناٹ. ڈو یو تھنک کہ شاید کوئی پوٹینشیل ایسا ہے، چلیں ایز اے دوست کبھی تو کام کرتے دیکھا ہوگا. فرمائے بس میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفرت خیر تو ختم کر دے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے پچھلے حج پہ گیا تھا، میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی. واہ ویری گڈ. اس کی اولاد کے لیے دعائیں کی، مجھے پتہ چلا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے، اولاد نرینہ دے، خوش کر دے اللہ میاں، اس کو ایسے معاملات کرے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز بتاؤں، دنیا بڑی عارضی ہے، دعاؤں میں کمی نہ کریں کبھی کسی کے لیے بھی. میرے احسن اقبال صاحب مخالف تھے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی سیاسی زیادتی کی ہے. یعنی لوگوں کو تو ابھی پتہ چلا نا فارم 47 کا، مجھے 2 دفعہ پہلے بھگتنا پڑا ہے 2013 میں. اس وقت ہماری سنتا کوئی نہیں تھا، وہ جڑا ہار جاندہ وہ کہندا میرے نال تاندلی ہو گئی. ہم کیا بتاتے لوگوں کو. اور میں نے اس سے پہلے پتا کیا سوچا تھا، اگر میں الیکشن ہار گیا نا جینونلی، تو میں نا احسن صاحب کے پاس جاؤں گا مبارکباد دینے، اور میں کہوں گا چائے پلائیں، اور مبارکباد دیں گے، ایک بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا لوگوں پہ یار. اور ہم ڈیولپمنٹ ایجنڈے پہ کام کریں گے، بیکاز ہم نے تو نارووال کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہم نے کی تھی. اس سے پہلے نارووال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو صرف ووٹ ہی لیتے تھے وہاں سے. سب سے بڑی بلڈنگ سہارا فار لائف ٹرسٹ، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن، اس سے پہلے اسکول بھی نہیں انہوں نے کوئی بنایا تھا. تو یہ تو بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں اسٹیشن رینوویشن کیا، یونیورسٹی کا ایک کیمپس لے کے آئے وہ سارا، لیکن اب اس کا مزہ نہیں ہے. ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں ہیں، کمپٹیشن میں آپ لے کے آئے تو وہ بات نہیں رہ جاتی. بہرحال اس الیکشن میں انہوں نے جس طرح کیا، اس کے باوجود میں الیکشن کیمپین میں بھی مجھے برا بھلا کہتے تھے، سنگر فلانا یہ، تو میں اس میں بھی ان کی صحت کے لیے دعا کرتا تھا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اخلاق کا معیار اتنا اونچا کر لیں؟ یہ میرا بڑی خواہش ہے، اور میں یوتھ کو بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اخلاق کو بلند کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کرائے گا انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اصرار یہ تھا. تو اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو کسی کو گالی، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. آپ کو کسی کے دل کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا. سو اس لیے
کسی کے بارے میں بھی غلط بولنے سے پہلے آپ کوشش کریں رک جائیں, اور یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں کہا تھا کہ کسی کو گالی دو, کسی کو برا کہو, یہ کہو, تو اپنے اچھے اخلاق سے انہوں نے امپریس کیا سب کو. سو میرا یہ بالخصوص یوتھ کو یہ میں کہوں گا کہ اپنا اخلاق بہتر کر لیں. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, کوئی میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میری طرف سے نہ کریں لیکن کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا. ہم ویسے ہو بھی نہیں سکتے, لیکن ہم یہ نہ سوچیں ہم تو ویسے ہو ہی نہیں سکتے تو پھر فائدہ نہ. یار کوشش فرض ہے جس قدر بھی ہو سکیں, ان کے پاؤں کی خاک تک بھی اگر ہم اپنا اخلاق درست کر لیں تو بہتر ہوگی. آپ نے میرے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور اللہ نہ کرے کبھی اب سنے کہ میں نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی, پتہ نہیں کہیں ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہے فلاں. کیوں؟ میں صرف ان کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. آپ کے خیال میں مجھے غصہ نہیں آتا؟ میرا دل کرتا ہے کئی لوگوں کے منہ پہ بڑے زوردار تھپڑ ماروں, لیکن بیچ میں ٹرائی اینگل ہے, اللہ ہے, یہ ابرار, یہ ڈاکٹر صاحب, اور یہ اللہ. یہ وہ منع کرتا ہے تو چہرے پہ اسمائل آ جاتی, کوئی بات نہیں. وہی تو اخلاق بناتا ہے, وہی تو پھر سنت کا یہی تو فائدہ ہے. ورنہ ہم اپنی نیچر فالو کرنا شروع کر دیں. صحیح. وہ گانوں کی حد تک ٹھیک ہے, پھر جٹ چڑھیا کچہری تے کڈ لی گنڈاسی, اور یہ شغل کریں, انجوائے کریں ان کو, لیکن ان کو اپنی ذاتوں میں امپلیمنٹ نہ کریں. سر کوئی 3 نام if you want to take, if you doesn't want to تو it's up to you. آپ لینا چاہیں, آپ کو یہ لگے, آپ بڑے قریب رہے خان صاحب کے, اب بھی ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جب ڈس لائلٹی کی بات آئی تو بہت تیزی سے دروازے سے لوگ باہر نکل گئے. کوئی 3 نام, تھوڑا ویٹ کر لیتے, تھوڑا سا ذرا, کہ دروازہ کھلا, یہ محفل ہے, بیٹھے ہیں سارے, منٹ نہیں لگایا توڑ لانے چ, اتنے اگ لگی گھر چ تے منٹ نہیں لایا, وہ نکلے سب تو پہلے. اچھا پتا کیا, اگر یہ بات میں بھی کسی کو لیبل کرنا شروع کر دوں گا نا تو مناسب اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ مجھے اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوگا. جس طرح کی معاملات تھے نا یہاں پہ, یو نیور نو. لیکن نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا یہ میرے لیے بڑا اہم ہے. اگر جس تھالی میں بیٹھ کے وہ کھا رہا تھا, نام لے دیں, جس تھالی میں بیٹھ کے کھا رہا تھا, اس نے انڈیپینڈنٹلی جا کے منجی ٹھوکنی شروع کر دی, اس کی یہ ہے, اس کی وہ ہے, فلانا یہ وہ سارا, وہ نہیں, وہ پھر ڈسلوائل, وہ پھر جنہوں نے لیا ان کا پتہ ہی ہے سب کو, بس وہی اتنی سی بات. اچھا سر, آتے ہیں ابھی ریسنٹلی راحت فتح علی خان صاحب اور سحر علی بگا صاحب کا ایک ایشو ہوا, معاملہ وہی بعد میں نکلا, بڑے برے کومنٹس تھے ان کے, ان کو جب تمغہ ملا اور بہت ہی نامناسب تھے, تو معاملہ وہی گانا چوری کا تھا. ایسا ہی آپ نے بھی فیس کیا جب نچ پنجابن, ایون مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے یاد ہے آئی واز ان, یو لک سو ینگ اینڈ یو آر سو ینگ, کہ ہمیں یاد ہے میں 7ویں 8ویں میں تھا اور ہمارے ہال میں جب نچ پنجابن, میں لاسال اسکول کا پڑھا, وہ مشنری اسکول تھا, تو ہم لڑکے ڈانس شروع کرتے تھے نچ پنجابن پہ تو رکتے نہیں تھے. آج بھی اس کی بیٹ میں ایسی ردم ہے, میں کہتا ہوں ابھی چلائیں تو ایک کمرے میں ساری ڈانس شروع کر دیں گے. تو وہ جب آؤٹ آف اے سڈن چوری ہو گیا, تو اس کے بعد میں برملا کچھ وہ بھی ہوا, اس کیس کا کیا بنا, اور آپ راحت فتح علی خان صاحب اور سحر علی بگا کی کنٹروورسی کو کیسے دیتے ہیں؟ ان کا بھی الزام یہی ہے کہ نا چوری کی ہے. تو یہ انٹر انڈسٹری چوری ہونا میوزک کا, اور پھر جو بھارت ہمارا میوزک اتنا چوری کر کے لے جاتا ہے, تو کتنی ٹیونز چوری ہو گئی. ایون سندھی بڑی ڈیپ ٹیونز تھیں جو چوری کر کے بالی ووڈ, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں بالی ووڈ کا ہی میوزک ہے, دنیا میں تو وہی جا رہا ہے. یہ گانے چوری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2 طرح کے گانے ہوتے ہیں. ایک تو پورے کا پورا گانا اٹھا کے چوری کر لیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے, کیونکہ اس کی کاپی رائٹس ہیں, اور کوئی بندہ اس سے اگر ارن کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ڈپرائیو کر رہے ہیں اس کی سورس آف فنڈنگ کو بھی. دوسرا ہے کسی نے انسپریشن لے لی, جس طرح علی ظفر نے انسپریشن لے لی, دھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے, اس نے اس کو چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے وہ بنا دیا. تو انسپریشن تو جیسے میرے گانے کو بلو آسان جانا ہے, بلو دے گھر بھائی کنے جانا ہے, اس کو انڈیا نے بنا دیا ہے میرا دل لے گئی ہو کموں کے دھر بھائی ڈھونڈوں اس کو ادھر ادھر. انہوں نے ورڈ شرٹس بھی چینج کر لیے, کوئی بات نہیں, لیرکس چوری کر لیے, ٹیون چوری کر لی, باقی گانا وہی رہا, مطلب گانا چینج کر دیا پورا. لیکن نچ پنجابن کو ایز اٹ از
پورا اور کسی اور سے گوا کے بیڑا غرق کر دیا. ہاں اس کی پنچ لائن ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کر کے, اور پھر یا تو اچھا بنا لیتے پھر بھی برا بھی بہت بنایا تو وہ لانچ کر کے, اور کسی کو ڈپرائیو کرنا اس کی رائلٹی سے یا ان کی چیزوں سے, دیٹ از آبویسلی رانگ. تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا کہ, اور پھر میں نے اس کو چیلنج بھی کیا. اب ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ابھی بھی آئی کیپ دا رائٹس ریزروڈ ٹو گو فار دی ان دا کورٹ اگین, کیونکہ اس وقت مجھے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا تھا بیکاز یہ پولیٹیکل چیزیں چل رہی تھیں اور کافی ہسل بسل تھی یہاں پہ, تو میں اس کیس کو اس طرح سے پرسو نہیں کر سکا. بٹ کیس از ان دی ایئر. کیس از ان دی ایئر انشاءاللہ. ادھر سے کوئی بھارت سے کوئی رابطہ, کوئی ایسی بات جس میں رائلٹی آفر کی گئی ہو, یا کوئی چلیں ایک اخلاقی معذرت؟ اخلاقی معذرت انہوں نے یہ ضرور کی تھی کہ نام دے دیا تھا میرا کہ جی ابرار الحق کا گانا ہے, یہ ہم نے وہاں سے لیا, یہ بھی بڑی بات ہے, انہوں نے دے دیا. لیکن ان کوئی ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہوا نہیں. لیکن ان بیسکلی یہ پاکستانی فیملی ہے, انہوں نے اور بہت سارے البمز جو ہے نا وہ مبینہ طور پہ چوری کیے ہوئے ہیں لوگوں کے, اور بہت سارے لوگ ان کے خلاف کیس میں گئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ میرے بھی البمز 2-3 جو ہیں وہ بغیر پوچھے چڑھا دیے ہیں سوشل میڈیا پہ اور فلانا. اور ایک البم میں نے ان کو بیچا تھا, باقی انہوں نے ایزیوم کر لیے کہ ہمارے پاس تو رائٹس ہیں, اور انہوں نے اس کو چلا دیا. ایون بلو دے گھر جب کوک اسٹوڈیو میں آیا اس کو انہوں نے اسٹرائک مار کے اڑا دیا, میں نے ان کو کبھی بیچا ہی نہیں. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ انہوں نے آگے میرا گانا, انہی لوگوں نے, مووی باکس کے نام سے یہ کمپنی ہے, 2 نمبر ٹائپ لوگ, تو انہوں نے اس کو بیچ دیا کرن جوہر کو. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس, کیونکہ اب انہوں نے اپنے چینلز پہ پہلے سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ کاپی رائٹ کے پاکستان میں اب اس کے لیے ایک پورا پروسیس ہے, ان کو کیس چیلنج کرنا پڑے گا کورٹ میں, اور پھر انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس بھی بنوا کے رکھے ہوئے ہیں جس پہ میرے سائن ہیں, اور وہ جس دن کورٹ میں آئے یہ اندر بھی جائیں گے انشاءاللہ. سو اس کے لیے ہم رائٹس ریزرو رکھتے ہیں اپنے. لیکن آپ کو دیکھیں اب سوشل میڈیا جس طرح پاکستان میں آپریٹ ہوتا ہے, وی آر فار بیہائنڈ. یہی ٹیکنالوجی کی مار ہے جو آپ نے سفر کی نا اپنے ذاتی ٹیلنٹ کو, یہی وہ ٹیکنالوجی کی مار ہے جو انڈیا میں آگے بہت زیادہ مارنے والا ہے. دا وے دا اے آئی جائنٹس آر دیئر, اور 10 لاکھ اے آئی جائنٹس وہ ابھی 2025 میں پیدا کر دیں گے, تو ہماری تو نسل تباہ ہو جائے گی. تو پھر تندوری حل ہے. آپ درست فرما رہے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو کہ کتنی بڑی انڈسٹری, دیکھیں ہم پالیسیز ہی نہیں نا بناتے, دکھ تو اس چیز کا اندر سے کڑتے ہیں ہم. جب ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو روکتے ہیں کہ کہیں بڑھ نہ جائیں. مجھے تو خدا کی قسم کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ ادھر ادھر کی طاقتیں جو ہیں یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو اور اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو یا تو برائب کرتی ہیں کہ ان کو پھلنے نہیں دینا, کیونکہ ڈائریکٹ کلیش ہے نا. وہ اپنا مٹیریل مال مارکیٹ میں بھیجیں گے, ہمارے ادھر انہوں نے روک لگا دی ہے, اور پھر ہم اپنے ڈاکٹرز بھی نہیں پروڈیوس کرتے جتنے ہم کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ہم نے جو قوانین بنا دیے اتنے سخت بنا دیے کہ کوئی ڈاکٹرز پروڈیوس ہم کریں ہی نہ. یعنی اگر ایک کلاس میں 40 لوگ یا 30 لوگ بیٹھتے ہیں اور 40 یا 50 بیٹھ سکتے ہیں, تو وہ کہیں گے نہیں 40-50 ہم نے نہیں. The way your medical college suffered. ہاں دیکھیں نا, ہم نے نہیں. اب بچے خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو ایڈمیشنز نہیں مل رہا. بھائی ان کو ایڈمیشنز دو, بلکہ باہر سے بچوں کو بلاؤ, وہ زر مبادلہ لے کر آئیں گے. اور نہیں, ہم نے وہ والے ڈاکٹرز نہیں پیدا کرنے جو 50-60 کی کلاس میں پڑھے ہوں. اچھا تو پھر آپ وہ ایکسیپٹ کیوں کر لیتے ہیں جب وہ انڈیا سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ہماری پالیسی ایسی ہے تو چینج کرو. وہ آذربائیجان سے آئیں گے 50 بچوں والی کلاس میں پڑھ کے, وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ 10 لاکھ وہ پیدا کر رہے ہیں, وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے امتحان دے کے پاس ہونا ہے. جب امتحان دے کے پاس ہو رہے ہیں بھائی, تو کرو جتنے بھی بنا سکتے ہو. نرسنگ بناؤ, دنیا میں ایکسپورٹ کرو. $2 بلین سالانہ ہم کما سکتے ہیں ذر مبادلہ. میں نے اس کے اوپر پیپر تیار کیا ہوا ہے. ہیومن ریسورس نہیں, بائی سلائٹ چینج ان دی پالیسی. جو آپ بات کر رہے ہیں نا بائی ٹریننگ ہیومن ریسورس, وہ تو پھر 10 بلین پہ چلا جائے گا. تو پاکستان ایک ایجوکیشنل ہب بن سکتا ہے اگر ہم انسٹیٹیوشنز بنا دیں. میں تو $1 کی انویسٹمنٹ کے بغیر بات کر رہا ہوں. ابھی کرنٹ سینیریو میں کہہ رہا ہوں کہ $1 کی انویسٹمنٹ کے بغیر ود سلائٹ چینج ان دی پالیسی, ایک پین ہے پالیسی آپ نے چینج کیا, $2 بلین سالانہ آتا ہے. توجہ ہم نہیں کرنا چاہتے, وہ توجہ دی جا رہی ہے. ابھی بھی دھیان ہے, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرے گا نا. واٹ از ان اٹ فار می, مجھے اس میں سے کیا ملے گا, بات یہ ہے ادھر آ کے رک جاتی ہے.
اس کے اوپر ایک ایسی فورس ہونی چاہیے جو ان کو گولیاں مارے. خدا کی قسم یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا انڈیا کا, دیکھیں کیسے بوم آ رہا ہے اور کیسے آئے گا بھی. آج مودی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اسٹیج پہ کھڑا ہو کہ ایک ہمارا وہ ہمسایہ جو ہوتا تھا وہ تو آٹے کو ترس رہا ہے, وہ خود ہی مر جائے گا. دس از دا ورڈز. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ابھی بھی تیار نہیں ہو رہے اپنے آپ کو ٹھیک. ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. سر یہ بتائیں کہ راحت فتح علی خان اور سحر علی بگا کے معاملے پر میں دوبارہ آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ڈو یو تھنک کہ بطور سنگر کمیونٹی اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر آ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کوئی رائٹ عمل تھا؟ کوشش میں تو نہ کرتا کیونکہ چینلز دوسرے ایگزاسٹ پہلے کرنے چاہیے تھے سارے آپ کو, پھر بھی نہ کرتا. مطلب اس سے کیا مل گیا, ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے. تو میں نے ویسے کیونکہ اس نے کہہ دیا ہوا تھا تیر اب نکل جاتا ہے کمان سے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ. میں تو پھر مشورہ ہی دے سکتا تھا. میں نے اس کو مشورہ دیا تھا بھائی کو, کیا نام ہے بڑے والا جو ہے آپ کا فتح علی خان جو ہے ہمارا, راحت فتح علی خان کو. میں نے کہا تھا کہ اگر اس کا کنٹریبیوشن ہے بیچ میں تو مینشن کر دو, کیا جائے گا. مطلب عزت میں کمی تو نہیں آئے گی نا یار. آپ کا قد دیکھیں, آپ اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ, آپ کو کوئی بیٹ نہیں کرنے والا پاکستان میں. آپ ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں. تو اگر آپ اس کو کریڈٹ ہی مانگ رہا ہے نا کہ یار اس نے یہ کیا تھا, اس نے, تو کریڈٹ دے دو, کیا فرق پڑتا ہے. میرا تو کوئی گانے میں ایک لائن مجھے بتاتا ہے تو میں تو فوراً بتاتا ہوں یار یہ لائن ادھر سے آئی ہے, یہ ایسے, وہ خوش ہو جائے گا. اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ذکر کیا آپ نے کہ تصویریں ہم کھنچا رہے ہیں اور ہم لوگ سب کچھ اب کیونکہ سوشل میڈیا از دی تھنگ, یہی وہ ویپن تھا جو شاید پچھلی حکومت کو بیک فائر کر گیا. ایون وہ اتنا زیادہ تھا یا اس انرشیا کو اتنا زیادہ مس کیلکولیٹ کر لیا گیا کہ لگتا تھا کہ بہت کچھ بدل دیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ایوری ون از یوزنگ سوشل میڈیا, بٹ کرنٹلی حکومت کی جو موجودہ, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پرفارمنس شو کرنے کے لیے دا وے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کی بھی بڑی مضبوط سوشل میڈیا ٹیم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ دیکھتے ہی سوشل میڈیا ہے, وہ ہیرو بھی اسی کو مانتے ہیں جو سوشل میڈیا کا ہیرو ہے, تو اس طرح عزت کرائی جا سکتی ہے؟ یار میں تو آنیسٹلی سوچتا ہوں ایک عزت کرانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے سامنے عزت بناؤ یار, اپنے ضمیر کو مطمئن کرو. اللہ نے جتنا نیم اینڈ فیم اور عہدہ آپ کے نصیب میں رکھا ہے نا, وہ دے دے گا آپ کو. اس پہ پریشان نہ ہو, محنت کرتے رہو اور یہ سوچو کہ اس کا قوم کو کیا فائدہ ہے. ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ لوگوں کو ہم کیسے خرید لیں طریقے سے. لیپ ٹاپ دے دیا, یہ دے وہ دے. اچھا لیپ ٹاپ ضروری بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو, میں کہتا ہوں کہ فوری طور پہ ہم اس کو نا ہارویسٹ کرنا چاہتے ہیں کراپ کو. ہم ایسی کراپ بوتے نہیں ہیں جس کا 5-6 سال کے بعد فروٹ ملے گا, کوئی بھی کھائے لیکن ملک ترقی کرے گا. یہ نہیں کرتے ہم. پراپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے, وہ کریں. جیسے جنگل لگا دیا تھا ہم نے, ہماری حکومت نے, اب وہ ہمارے حصے میں تو شاید اس کا فروٹ نہ آئے, لیکن اور 10 سال کے بعد وہ جنگل کا ایک ایک درخت کتنا قیمتی ہو جائے گا. اسی طرح باقی لوگ لگا دیتے. وہ ایک بندہ تھا نا بزرگ سا, تو آم کا درخت لگا رہا تھا. آپ کو پتا آم کا درخت بڑھنے میں تو صدیاں تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں. اس نے کہا بابا جی تسی تو فوت ہو جاؤ گے جدو آم وڈا ہوئے گا. کہتا پتر کوئی نہ کوئی تے کھائے گا نا. تو اس سوچ کے ساتھ کہ میں جو حکومتی تبدیلیاں لا رہا ہوں یہ انشاءاللہ پاکستان کو کل کو مضبوط کر دیں گی. تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں بھی آ جائے گا, آپ فکر نہ کرو. آپ ان کو صرف بتا دینا کہ یہ, اور اگر پھر بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اللہ پہ چھوڑ دینا. اللہ تمہاری عزت کل کو کرا لے گا. دیکھو نا ٹانگے والی سواری, ایک پی ٹی آئی والا عمران خان آج پورے پاکستان کا سپر ہیرو بنا ہوا کہ نہیں. کتنا مذاق اڑوایا اس بندے, لیکن وہ ایک نظریہ لے کے چلتا رہا تو اللہ پہ اللہ دے گا اس کا اجر مل گیا. سو آپ یہ نہ سوچیں آج دنیا کیا کہہ رہی ہے,
کتنا برا بھلا کہہ رہی ہے یا کیسے کرے گی, یہ پھر آپ کی اپنی چلاکی آ جاتی ہے. آپ کی نیت کا اجر آپ کو مل جاتا ہے. وہ بڑی رکھیں, سوچ بڑی رکھیں. جیسے ہائیڈرو کریکنگ یونٹ ہے, وہ پاکستان میں اگر لگ جائے, آپ کے پاس نیفتھا جو ہے وافر ہے, نیفتھا آئل میں آپ کنورٹ کر دیں گے. آئل کی پرائسز انٹرنیشنلی آپ 30% ڈاؤن چلے جائیں, آئل کی پرائسز کم ہوئی, آپ کی اکانومی کھڑی ہو جائے گی. ہائیڈرو کریکنگ یونٹ کوئی نہیں لگائے گا. کیوں؟ اس کا جو اجر ہے نا وہ 5 سال بعد ملنا ہے, وہ اگلی حکومت کھا جائے گی. ہم اوپر لگانے کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے. ہم کہیں لیپ ٹاپ ونڈ لو, نوجوانوں کو اپنے وال کر لو, یہ چیزیں دے دیں, وہ چیزیں دے دیں. تو کیا ہے کہ اگر نوجوان آپ کا لیپ ٹاپ لے کے اس کے اوپر عمران خان کی کیمپین کریں گے, پھر چنگے رہو گے کیا؟ تو وہ اللہ نے اس دلوں میں ڈالنا ہے. آپ نیت بڑی کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ ملک کے لیے بہتر ہے, اللہ آپ کی عزت خود ہی کرا دے. زبردست. سر یہ بتائیں, آپ ہی کے میمرز کے گروپس چیزیں تھیں جو لوگ ظاہر ہے ٹرینڈ ہو گئے, ایک پولیٹیکل سینیریو سے گزرے, یہی ارتقا تھا پچھلی گورنمنٹ میں ہی جب سوشل میڈیا بھی ایک دم اوپر آیا. تو ازرن مذاق لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک تے سہیلیاں دا چینل جڑا ہے وہ کھل گیا تے سرکار چل رہی ہے. آپ کا اس پر کیا موقف ہے کہ واقعی ہی سہیلیاں دا چینل ہے تے پنجاب میں ریفارمز اس طرح نہیں آئیں گے؟ میں نے آنیسٹلی زیادہ فالو ہی نہیں کیا سہیلیوں کے چینل کو, میں نے زیادہ دیکھا ہی نہیں ہے. میں تھوڑا سا بیزار ہوں پالیٹکس سے, اس کو لے کے, اور میں اپنا کام بڑا اس میں سہارا میں گھس کے دیکھ رہا ہوں, کر رہا ہوں, اور تھوڑا سا میوزک بنا رہا ہوں. میں نے کہا ابھی فی الحال یہ کرو اور بعد میں دیکھیں گے. سر یوتھ کو بڑی امیدیں آپ سے, مطلب پیپل لائک می آئیڈیلائز یو, تو اگر بالکل ہی سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی چیزیں تو پھر تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. آئی ایگری ود یو. لیکن میرا اس وقت اگر آپ ایک پوچھیں نا میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں جو میرا بس چلے تو میں بدل دوں. میں نوجوانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جس قدر ممکن ہو محبت ڈال دوں, اور اتنا کہ وہ فالو کرنے لگ جائیں. اخلاق اچھا کر لیں, ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے, ہماری نیت اچھی ہو جائے, ہم حرام کو حرام, حلال کو حلال, اور پیسے کے پیچھے پڑنے میں گریڈیمیا ایک بیماری ہے نا جو بڑھ کے گریڈوسز ہو جاتی ہے. مطلب میں اگر مالی کا بیٹا ہوں اور میرے پاس 33-10 ہے, تو میں لوگوں کو دکھاؤں اس طرح, میں کہوں گا 33-10 ہے, مالی ہیں میرے ابو, انہوں نے اپنی کمائی سے لے کے دیا ہے, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. چہرے پہ میرے یہ کانفیڈینس ہو تو خدا کی قسم مجھے مزہ آ جائے اس میں, میں اس کو اس سے کر کے سلوٹ ماروں مالی کے بیٹے کو کہ اب ہمارا ملک ترقی کرے گا. لیکن مادیت کا دور ہے, پیپل وانٹ برانڈز, دے نیڈ نیو کارز, گاڑیاں, گھر, بینک بیلنس, بنگلو ہر گھر میں. یہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم من حیث القوم, دس از آور یوتھ, میں بتاتا ہوں, اگر ہم من حیث القوم برانڈڈ چیزوں کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیں, مجھے برانڈ دکھا رہا ہے, تو وہ بندہ دکھائے گا نہیں, وہ جیب میں ڈال لے گا, یار میرا مذاق اڑے گا, خود ہی سادگی میں آ جائے گا. ہم بحیثیت قوم اس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ یار تم نے برانڈ پہنا ہوا, اس کی شکل ایسے ہو جاتی ہے, بندہ کہتا ہاں ہوں تے برانڈ ہی لیساں. آپ اس کی عزت نہ کریں برانڈ کی, آپ شخص کی عزت کریں, اس کے اچھے اخلاق کی عزت کریں, اس کو ٹرینڈ بنا لیں, لے کے آئیں اس کو ٹرینڈنگ پہ, کہ آئی فون کو عزت نہیں دینی, شخصیت کو عزت دینی ہے, اس کے پیچھے محنت کو عزت دینی ہے, اس کے پیچھے جو آنیسٹی ہے اس کو عزت دینی ہے, مالی کے بچے کو دینی ہے, مزدور کے بچے کو دینی ہے. اگر وہ حق اور سچ پہ کھڑا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں حق اور سچ پہ ہوں اور میں اپنی اس حلال کی کمائی میں راضی ہوں. یار میرے والد صاحب کسٹمز کے افسر تھے, ہمارا چھوٹا سا گھر تھا, ان کے چھوٹے چھوٹے افسروں کے بڑے بڑے گھر تھے. میں پوچھتا تھا ابو بڑے بڑے گھر کیوں ہیں ان کے, ہمارا چھوٹا گھر کیوں ہے؟ کہتے تھے بیٹا یہ حرام اور حلال کا فرق ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں ڈال دی تھی انہوں نے بات. تو ہمیں بچپن سے جس طرح حرام کا گوشت ہمارے کوئی منہ میں چلا جائے تو ہم وامٹ کر دیتے ہیں نا, اسی طرح حرام کے پیسوں سے بھی اسی طرح سے نفرت ہے کہ یار یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے وہ ہمارے لیے کشش ہی نہیں ہے. سو ان پیسوں کو بھی ہم نے حرام کا گوشت سمجھنا ہے بھائی جان, اور اس کم کھائے ہوئے میں ہم نے اپنی عزت محسوس کرنی ہے. جب ہم بحیثیت قوم ایسا کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تبدیلی آتی. یار ہم 2.5% زکوٰۃ تو دیتے نہیں بھائی. ٹونی بلیئر سے میری ملاقات ہوئی, کہتا ہے I love 2 things about Islam. I am a regular reader of Quran. کہتا ہے one is the
family value system which you have in your religion. And number 2 is the zakat system. And I wish we could inculcate these 2 points in our own society. ہم اپنی یوتھ کو بدل سکتے ہیں. کیا صرف 2.5% ہمارے پاس کھربوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں لوگوں, میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن جن کے پاس اگر 2.5% دینے پہ آ جائے, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو دیتے ہیں, یعنی اتنی پراپرٹی ہے کہ ہر سال زکوٰۃ دینے کے لیے ایک پلاٹ بیچنا پڑتا ہے. ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں وہ ایسا کرتے ہیں, میری بھی ملینز میں نکلتی ہے, میں دیتا ہوں الحمدللہ. لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کسی سے جو میں خود نہیں کرتا. میں کرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں, میں نہیں کرتا تو میں نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب. سو میری دعا ہے کہ ہم سب صرف زکوٰۃ دینے لگ جائیں, پیسوں کی ہمیں کہیں سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سر آخری سیکشن پہ آ رہا ہوں. یہ وہ لائف ہے جو آپ نے ڈونیٹ کی اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی بہت ساری مشابہت ہے. مطلب یو آئیڈیلائز عمران خان صاحب اینڈ اس کے بعد آپ نے سیاست فی الحال پاز پہ, کرکٹر, فیلنتھروپسٹ اینڈ دین اے پولیٹیشین, میوزیشین نام, دین فیلنتھروپزم اینڈ دین پولیٹیشین, اور وہ ابھی ایٹ سیز ہے. سہارا ٹرسٹ آپ کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے, اور کب یہ دل میں آیا کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس؟ کون سب سے بڑی انسپریشن تھا, اور سہارا ٹرسٹ کے لیے کتنے لوگوں نے کتنی مدد کی؟ کوئی ایک ایسا نام جو آپ کہیں کہ یہ بندہ میری موٹیویشن تھا, اور یہ وہ نام ہے جنہوں نے میری بہت مدد کی. نام نہ بھی لینا چاہیں تو یو کین. اللہ اکبر. میں تو جہاز لینا چاہتا تھا, میرا تو دھیان ہی نہیں تھا اس طرف. میں نے گاڑی لے لی تھی اپنی مرضی کی, ہونڈا ایکارڈ گرے کلر کی. نہیں, گرے کلر کی تو میری تباہ ہوئی تھی چچا کے الیکشنز میں نا. ہم سارے اپنی اپنی گاڑیاں, اپنا اپنا بیٹا, اپنا اپنا اسلحہ سارا نا, ہمارے چچا لوگ سارے, اور والد صاحب بھی دے دیتے تھے ان دنوں پیسے بھی. تو وہ گاڑیاں دوسری پارٹی نے, نون لیگ والوں کے ساتھ ہمارا اس وقت بھی میچ پڑتا تھا, تو وہ انہوں نے تباہ کر دی. بیچ میں میری گاڑی بھی ہو گئی. تو خیر وہ جب میں نے میوزک کیا تو پیسے آئے, تو سب سے پہلے تو میں نے ہونڈا ایکارڈ لی بلیک کلر کی, مجھے بڑی اچھی لگی. دوسرا تھا کہ اب جہاز لینا ہے, پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لینا ہے, اڑنا ہے ہوا میں. تو اس کی ڈیل چل رہی تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا, تو جیسے خوشی اس کے بعد نہیں تھی. تو میں نے سوچا یار اب, پھر وہ پیسے جو تھے ان کی میں نے زمین خریدی. تو ابھی میں جب کہیں جہاز پڑا ہوا دیکھتا ہوں نا, تو میں اس کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ زمین کے پیسے. تو وہ وہاں پہ وہ ہاسپٹل بنا, اور آج ہاسپٹل وہاں پہ قائم ہے. تو آئیڈیا خان صاحب سے ہی آیا تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کے نام پہ اسپتال بنایا تھا. میری ماں تو بڑی نیک تھی, زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی, کیا میں ان کے نام پہ اسپتال بنا سکتا ہوں؟ تو خان صاحب نے کہا وہ نقوی سے پوچھو جا کے, وہ ہمیں پہلے ہمارے پاس وہ ہمارے ہوتے تھے چیف ایگزیکٹو, وہ آج کل جاب چھوڑ کے چلے گئے ہیں کراچی. میں نے ان سے پوچھا نا خان صاحب, میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ 3-4 گھنٹے لے کے آنا, پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ بناؤ نہیں بناؤ, گائیڈ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلا ہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا, کہتے ہیں کتنا ضروری ہے اسپتال بنانا؟ میں نے کہا جی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پین رکھ دیا, انہوں نے کہا بس ختم, میٹنگ ختم, انشاءاللہ اللہ بنا دے گا. اور وہ بن گیا, اللہ کا شکر ہے. کیا کیا مشکلات آئیں میں بتا ہی نہیں سکتا. جن لوگوں نے سپورٹ کیا, اچھا ایک بندے نے جس نے سپورٹ کیا اس کو لوگ بہت برا بھلا کہتے تھے, اور اس کا نام تھا ضیاء شاہد. وہ ایک اخبار چلاتے تھے, نامور صحافی. لیکن میں بڑا حیران تھا, ان کو لوگ برا بھلا کہتے تھے, پتہ نہیں کیوں. لیکن انہوں نے بغیر ہم سے کوئی ایڈ کے پیسے لیے, فری ایڈز لگا دینی, سارا کچھ کرنا. ہمارا بورڈ بڑا زبردست تھا سہارا کا, پروفیسر اشفاق احمد مرحوم, پھر اعظم نذیر تارڑ, اس وقت اس میں پالیٹکس میں نہیں تھا, وہ ہمارا دوست تھا, وکیل تھا. شہباز احمد شیخ صاحب, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب, جنرل احسان الحق صاحب جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف میں, بڑا ہی فائن آدمی. اپنا جنرل سعید الظفر صاحب, پرائس واٹر اینڈ کوپر سے اسد علی خان صاحب, یہ بڑے نام تھے. تو ہم نے ایک ایسا سسٹم بھی بنا لیا کہ پیسے ادھر ادھر سے نہ ہوں. ادھر پیسے تو زیادہ میرے ہی ہوتے تھے بیچ میں, مطلب میں جو کما رہا تھا وہ جا رہے تھے ہاسپٹل میں. ابھی فنڈ ریزنگ نہیں شروع کی تھی, زمین بھی خود ہی دے دی خرید. تو جو پہلی بلڈنگ بن گئی نا, تو اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس ہم گئے کہ یار کچھ دو.
پھر لوگوں نے تھوڑے پیسے دینا شروع کیے. سو اب بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. سلمان ARY والے, ان کی فیملی نے سپورٹ کیا. ARY پہ بہت سارے ایونٹس ہوئے سارے. تو ان سب لوگوں کا میں مشکور ہوں. ان کے والد صاحب, ان کے چچا نے جو ARY تھے, جو حاجی صاحب, انہوں نے سپورٹ کیا. اور بہت سارے لوگوں نے, کئی تو چاہتے بھی نہیں میں ان کا نام لوں, سائلنٹ ڈونرز ہیں. ہاں جی. تو اللہ کا شکر ہے آج 60 لاکھ سے زیادہ مستحق مریضوں کا علاج ہو چکا ہے. 3 بیجز میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بن کے جا چکے ہیں, اور 6000 بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے. اور ابھی ہم مزید انسٹیٹیوشنز کا پلان. سر ہاسپٹل جو ہے, اس کے بارے میں اسپیشلی وین یو آر رننگ اے ٹرسٹ ہاسپٹل, یہ ایک اندھا کنواں ہوتا ہے. اس میں جتنا بھی پیسہ ڈالتے جاؤ اٹ انٹرز اے ڈامپ زون. لیکن ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے یا برکت ہے, بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم اے اسپیشلسٹ, آئی نو کہ یہ تو حکومتیں کھا جاتے ہیں فری علاج. اور ان اے کنٹری لائک پاکستان, یا سبسڈائزڈ علاج ان اے کنٹری لائک پاکستان جہاں اتنی غربت ہے, یہ تو مطلب جتنا بھی قارون کے خزانے بھی اس کے لیے ناکافی ہیں. تو اتنی زیادہ سسٹینیبل ڈونیشن ایون آفٹر دس پولیٹیکل بیک لیش, ایون ٹرولنگ بھی سفر کر کے سسٹینڈ ہے, کوئی کمی آئی ہے یا اللہ نے برکت پا دیتی ہے؟ برکت ڈال دی اللہ نے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ٹرولنگ سے شاید اور زیادہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے ٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھا, اور وہ پہلے ہمیں دیتے تھے سال کا کوئی 10 لاکھ, انہوں نے کروڑ دیا اس دفعہ. ہاں یہی ہوتا ہے جو ٹرولرز. میں بڑا حیران ہوا. ایک بار ہم نے ٹیلیتھون کیا تو اس میں نا کسی ایک تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ان کا ٹیلیتھون فلاپ کرانا ہے. کسی نے آگے بیچ میں بکواس کر دی, حق بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے, پیسے مانگنے آئے تھے, فلانے تمہارے چور ہے, یہ چور ہے, فلانا یہ پیسے کھا دے گا, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس نے کہا پتہ نہیں جوئے میں لگا دے گا پیسے. اور یہ وہ بھی ہے, کون سا ایک فرقہ ہوتا ہے جس کو لوگ پیسے نہیں دیتے, احمدیہ, یہ پتہ نہیں کون سا فرقہ ہے, وہ قادیانی ہے یہ. اچھا, مجھے بڑا تکلیف ہوئی, میں چپ کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد آنٹی کا فون آیا, کہتی ہے یہ جو ابرار میں نے ابھی آپ کو 50 پاؤنڈ دیے تھے بیٹا, تو یہ نا 500 میری طرف سے اور ہے اس بندے کے نام جس نے بکواس کی ہے. پھر ایک اور بندہ آ گیا, ابرار بیٹا یہ لکھیں 10,000 پاؤنڈ میری طرف سے, اس طرح کی باتوں پہ آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا. ایک اور انکل کا فون آ گیا, کوئی 10,000 دے رہا ہے, کوئی 20,000 دے رہا ہے, کوئی 5,000 دے رہا ہے. یعنی ایک گندی کال کی وجہ سے بے شمار ڈونیشن اکٹھا ہو گیا. اب کیا کرو گے ادھر آپ؟ یہ تو کام ہی اللہ کا ہے, روک لو پھر. تو آپ ٹرولنگ سے کیا کر لیں گے؟ آپ اللہ کو روک لیں گے کہ اس کا اسپتال بند. اچھا, بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسپتال بند ہو جائے, اور اتنے خوش کہ اسپتال بند ہو جائے گا تو مجھے پتہ چلے گا اپنے ہی بچے کا علاج نہیں ہو سکا. پاگل کے بچوں. سیم فار شوکت خانم. ہاں, ایسے کہتے تھے. لیکن اللہ نے اپنے پروجیکٹس کو چلانا ہوتا ہے. یہ آپ سمجھے میں کیوں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہم سب کو ان کی مارکیٹنگ کرنی چاہیے. ان کی زندگی کی مارکیٹنگ کرو دنیا میں, تمہیں فلاح پاؤ گے, کامیابیاں ملے گی. تقدیر الہی کے نوشتے بھی اور کیا, اللہ بھی وہی ہے, فرشتے. کبھی زندگی میں ہم نے 100 ملین اکٹھا نہیں کیا. اس دفعہ کیا ہم نے ایک شو میں, مطلب ایک ایونٹ میں 100 ملین پہلے کبھی نہیں اکٹھا ہوا, پہلی دفعہ ہوا ہے. چند لوگوں نے آگے دیا گل مکی, ٹھیک ہے. ہم ادھر گئے ہیں, 2 لاکھ 2.5 لاکھ پاؤنڈ لنڈن سے کبھی نہیں اکٹھا ہوا پہلے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ لنڈن سے ہو گیا, وہ 37 ہزار دوسری جگہوں سے بھی. زبردست تھا, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کر لو ٹرولنگ. سو یہ اللہ کو روک لیں گے آپ, اللہ معاف کرے. سو اسی طرح نہ آپ شوکت خانم کی, اس وقت یہی لوگ سارے نون لیگ میں تھے, اس وقت روک رہے تھے خان صاحب کو, اور ان کی ڈونیشن نیچے آ گئی تھی. تو شوکت خانم اور سہارا ٹرسٹ اللہ کے دیے یہ اللہ کے ادارے ہیں یار. میں کہتا ہوں بند بھی ہو جائیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے. ایک بات کر رہا ہوں, اس نے کہا تھا زمین تیری ہے یا میری, مجھے کیوں فکر ہی جہاں ہو, جہاں تیرا ہے کہ میرا جہاں ہے, میرا تو نہیں ہے نا, اللہ کا ہے. اس نے چلانا ہے, اس نے چلا دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ابرار صاحب. سر کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں فار آل دوز ہو تھنک گیم از اوور فار پاکستان؟ نہیں, گیم از اوور. استغفر اللہ کریں. یہ اپنی سوچوں میں کبھی قریب بھی نہیں آنے دینا آپ نے. اتنے ہی زیادہ ریئیکشنری ہو جائیں آپ. اور ریئیکشنری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلطان رائی بن جائیں آپ. چارجڈ ہونے میں اور ریئیکشنری ہونے میں فرق, بڑا فرق ہے.
اتنے ہی زیادہ معتبر ہو جائیں, چہرے پہ اسمائل لے کے آئیں, اور اندر ہی اندر یہ سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے, واٹ کین آئی ڈو ان مائی اون پرسنل کیپیسٹی. ٹھیک ہے, ہاؤ کین آئی ہیلپ بلڈ دس پاکستان. میرے بھائی ایک دن بیٹھے تھے, چھوٹے تھے بچپن میں, کہتے ہیں میں ٹیبل توڑ رہا تھا اپنی ہتھوڑے کے ساتھ. ایک انکل آئے, بیٹا کیوں توڑ رہے ہو؟ کہتے گھر کے باہر تھا میں. تو کہنے لگے ہماری ٹیبل ہے, آپ کو کیا ہے میں توڑوں نہ توڑوں؟ کہتے نہیں بیٹا صرف آپ کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی ٹیبل ہے. میں نے کہا کیا مطلب پاکستان کی ٹیبل؟ کہتے دیکھو نا, یہ کسی نے درخت اگایا ہوگا, پھر درخت اس پہ پیسے لگے ہوں گے, پھر درخت اتنی دیر کے بعد بڑا ہوتا ہے, پھر کٹی, پھر کسی نے بنائی, یہ پاکستان کے پیسے لگے ہیں اس پہ, یہ صرف آپ کی نہیں ہے. ایک سوچ تبدیل کر دی. ہمیں اونرشپ لینی ہے پاکستان کی. یہ ڈسٹ بن ہے, یہ پاکستان کے ہیں, ان کے اندر کچرا ڈالنا ہے. یہ اخلاق, ہم نے لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا, اچھا اخلاق, یہ پاکستان کو, دنیا ساری ان کو اصولوں کو مان کے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اگر آپ میرے سے ایک ورڈ پوچھتے ہیں تو میں آج کل اس کے پیچھے پڑا ہوں, اخلاق اچھا کر لیں. ویل ڈن سر, تھینک یو ویری مچ.